قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود والترمذی. یہ حدیث ہے، اس کو حدیث رحمت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں رحمت کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر استاذ نے اپنے یہاں علم حدیث کی طلب میں آنے والے شاگرد کو سب سے پہلے یہی حدیث سنائی ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی مجلس علم حدیث کی ہوتی اور طالبان علوم نبوت یعنی طالبان علم حدیث سے پہلی ملاقات ہوتی، تو اس وقت اس حدیث کو سب سے پہلے بیان فرماتے تھے. آپ ہی کی اتباع میں نے بھی یہ حدیث، اس حدیث کے تسلسل بالاولیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ان فارغ ہونے والے طالبات کے واسطے پڑھ دی ہے، اس لیے کہ ان بچیوں سے ہماری پہلی ملاقات ہے، پہلا خطاب ہے. انہوں نے اپنے استانیوں سے بھی اس حدیث کو سنا ہوگا. ایک تسلسل اولیت کا مزید قائم ہو جائے گا اگر یہ حدیث یہ ہم سے بھی سن لیں گے. اس لیے میں نے اس روایت کو اس مناسبت سے تلاوت کر دیا ہے. میں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے شیخ، مربی، مصلح، استاد، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 1399 میں سنی، جبکہ سہارنپور آپ کی خدمت میں دور حدیث پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالقیوم بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ان کے نانا ہوتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو سنا، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند اس روایت کی، اور اس کے علاوہ دیگر مسلسلات کی ان کے رسالہ الفضل المبین میں موجود ہے، جس رسالے میں ان ساری احادیث کو مختلف تسلسل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور آج بھی اس رسالے کے پڑھنے پڑھانے کا دینی درسگاہوں میں رواج ہے۔ اس حدیث کو حدیث رحمت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں رحمت کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتے ہیں، جو جیسا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ رحم کرے گے تو اللہ بھی رحم کرے گا۔ تو چونکہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، اور ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، لہذا تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ہر محدث نے اپنے شاگرد کو سب سے پہلے درس رحمت دیا ہے، اس کو بھی تلقین کیا کہ تو بھی جب چلا جائے دعوت و تبلیغ کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تو بھی امت کے ساتھ، امت کے افراد کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ یہ حدیث رحمت اس معنی کا ہے، جس امت کے لوگ سب سے پہلے رحمت کا سبق پڑھتے پڑھاتے ہوں، وہ امت آتنکواری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو سب سے پہلے ہی درس جو ہے وہ رحمت ہی کا دیا جاتا ہے۔ ہمارے اللہ ارحم الراحمین اور نبی رحمت للعالمین، اللہ ارحم الراحمین، اب انہی کی شریعت کو ماننے والے ہم ہیں، تو اپنے معبود کا اثر آئے گا نہیں آئے گا، اور اپنے نبی کا اثر قبول کرے گا دل یا قبول نہیں کرے گا؟ ہاں، پتھر کی پوجا کرنے والے ان کا دل پتھر بن جاتا ہے، جیسا معبود ویسا عابد۔ معبود اگر پتھر ہے تو عابد بھی سخت دل اور پتھر دل ہو جاتا ہے، اور معبود اگر ارحم الراحمین ہے تو عابد کو بھی اس کا اثر ملتا ہے، رحمت کا اثر ملتا ہے۔ شکر اللہ کا، اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق دی، اور رحم و کرم کا مادہ و جذبہ، اور نبی بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے واسطے سراپا رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اس دین متین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے لڑائی جھگڑے کھینچا تانی، یہی ایک حدیث اگر ہمارے مد نظر رہے تو سب کو ختم کرنے کے واسطے کافی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ روایت ہے، اور محدثین نے ایسے تسلسلات قائم رکھے ہیں، اتنا حدیث کی حفاظت کے واسطے کوشش کی ہے اور محنت کی ہے
کہ جس انداز سے جس حدیث کو سنا اسی انداز سے اس حدیث کو اپنے طلباء تک پہنچائے۔ معمولی محنت اس کے واسطے نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم ان محدثین کے سفر نامے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے انداز ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ پاک کو چونکہ قرآن کی حفاظت مقصود ہے تو قرآن صرف قرآن کے الفاظ سے قرآن کی تفسیر کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور سب سے بڑھیا تفسیر قرآن مجید کی احادیث طیبہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تفسیر فرمائی وہ اصل تفسیر ہے۔ تو جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے تو تفسیر کی حفاظت کا وعدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک نے ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے امت میں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، وقف کر دی اس علم حدیث کے لیے، اور لمبے لمبے ہزاروں میل کے سفر کیے، اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک سارے شہروں کو ملکوں کو چھان مارا، اور جہاں جہاں کوئی حدیث مل گئی بصد حفاظت اور احتیاط کے ساتھ ان احادیث کو جمع کر کے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ پاک امت کی طرف سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اسی من جملہ اس سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ بخاری شریف ہے، اور یہ سب سے بہتر، بلکہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کا لقب دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو الصحیح للبخاری، یہاں لکھ دیا ہے الصحیح البخاری، یہ نہیں الصحیح للبخاری یا صحیح البخاری، الف لام یہاں مضاف پر آ گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو صحیح للبخاری یا پھر صحیح البخاری، یہ لکھنے کی ترتیب ہونا چاہیے۔ الف لام نہیں آتا ہے اس لیے خیر، یہ تو ایک بات تھی تاکہ ساری کتابوں پر اسی طرح لکھا ہوگا، اس کی تصحیح کر لی جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی کتاب فرمایا ہے کہ بڑے علامہ قصہ لکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے مراقبے میں تھے اور ان کو نیند آ گئی، شافعی المسلک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کب تک شافعی کی کتاب کا درس دیتے رہو گے اور میری کتاب کا درس نہیں دو گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا میری کتاب ہے محمد بن اسماعیل کی صحیح الجامع الصحیح، یہ میری کتاب ہے۔ بتلائے اس سے بڑی کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے، جس کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب فرما دیں، اس سے بہتر اور کوئی اس کی صحت کی ضمانت، یہ سب سے بڑی ضمانت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی کتاب فرمایا ہے۔ اسی لیے اس کتاب کے بڑے فضائل ہیں، اور بزرگوں کا بہت تجربہ ہے کہ اس کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سے ایک سوال کا جواب ہو جائے گا کہ مسلم کے ختم پر کوئی مجلس نہیں ہوتی، ابو داؤد کی ختم پر مجلس نہیں ہوتی جیسی بخاری کے واسطے ہوتی ہے، ترمذی کے واسطے نہیں ہوتی ہے، اور دوسری کتاب حدیث کے واسطے ایسی باقاعدہ اہتمام سے مجلس منعقد کرنے کی کوئی لوگ کہیں رواج نہیں ہے۔ صرف بخاری شریفی کے ختم کے اوپر اسی مجلس منعقد کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس کتاب کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ساری کتابوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ مجرب عمل ہے، اس لیے ختم بخاری شریف کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے ختم کی باقاعدہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ ہم لوگ اسی بابرکت مجلس میں
جمع ہوئے ہیں، میں مدرسے کے منتظمین کا، خاص طور سے حافظ صاحب کا اور جناب صادق صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ اسی مبارک مجلس میں شرکت کی، انہوں نے مجھ کو دعوت دی اور اکرام سے نوازا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، حافظ صاحب کی عمر عزیز میں برکت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، اور اللہ خوب ان سے کام لیتا رہے۔ میرے بھائیو، صالح صاحب نے ہمارے واسطے بہت کچھ کہہ دیا، اب ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ایسا سب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے کچھ ابتدائی فارسی اردو ہم سے پڑھی ہوگی، وہ ہمارے شاگرد اس معنی کر ہو گئے ہیں، ورنہ کبھی شاگرد جو ہے وہ ذی صلاحیت ہوتا ہے تو استاد سے کئی درجہ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ سب بچے ہمارے ایسے ہی ہیں، ورنہ ہم نے کوئی ان سے حدیث نہیں پڑھی، انہوں نے کچھ ہم سے ایسی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، بلکہ ان لوگوں نے ہم سے کچھ عربی فارسی کے رسالے پڑھے ہیں، اور پھر بھی ہم ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کی جامع مسجد سے بیان کر کے نکلے، بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہے، اور اتنے میں آپ نے ایک اپنے استاذ کو دیکھا جن سے نورانی قاعدہ پڑھا تھا مکتب میں، ایک دم سے جھپک کر ان کی چپل اپنے ہاتھ پہ اٹھا لی۔ حضرت اس وقت ان کی تو توتی بولتی تھی، ہر طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شور تھا بالکل۔ تو استاد ایک دم چونک گئے کہ کون ہے میری جوتی اٹھا رہا ہے، پھر دیکھا تو اشرف علی، ارے اشرف علی تم میری جوتی کا؟ حضرت آپ تو میرے استاد ہیں، آپ کا اکرام مجھ پر لازم ہے۔ اسی کی برکت یہ ہے کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہوئے، چھوٹوں کی گویا وہ لوگ عزت افزائی کرتے تھے، اور ان کا بھی ویسا ہی احترام و اکرام کرتے تھے جیسے اپنے بڑے استادوں کا اکرام و احترام کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بچے، ہم تو ان کے چھوٹے چھوٹے استادوں میں سے ہیں جو سال سے پہلے انہوں نے پڑھا ہوگا جب وہ اردو فارسی پڑھاتے تھے، اب پھر بھی یہ لوگ ہمارا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ اس سے ان کی علم میں برکت ضرور ہوگی، اس سے تو کچھ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کے اکرام و احترام کرنے سے ہم کہیں بڑے نہیں ہو جاتے ہیں، ہم تو جہاں ہیں وہیں ہیں، اور یہ لوگ بہت ماشاءاللہ ترقی کی، اور ایک دنیا ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اللہ ان بچوں کی علم و عمل میں خوب برکت عطا کرے، اور ان کو ہر شر فتنے سے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ میں حضرت مولانا سے عرض کر رہا تھا کہ کچھ علمی مباحث ہیں، اور میں اس کو ذکر کروں گا تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ مولانا نے بہت اچھا جواب دیا کہ حضرت یہاں تو سال سے ختم بخاری شریف ہو رہا ہے، اور سب ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ان کے واسطے کچھ کہنا ان کے واسطے درد سر نہیں ہوگا، وہ تو سب سمجھ ہی لیتے ہیں۔ تو مجھے ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا کہ پھر دو ایک باتیں ہمیں اس سلسلے کی عرض کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کل بخاری شریف جو ہے وہ اس کا پہلا حصہ بدء الوحی یعنی وحی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی اور وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، اس کو پہلے آپ نے ایک دو صفحات میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد کتاب الایمان ہے، اور ایمان کے بعد ایک لمبی فہرست اعمال کی ہے، پورے اعمال چلے گئے آخر کتاب تک، اور آخر کتاب میں پھر کتاب التوحید کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ کتاب التوحید یہ قائم مقام کتاب الایمان ہی کے، اس لیے کہ ایمان میں بھی اللہ کی ذات و صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اور کتاب التوحید میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی ذات و صفات کو بیان فرمایا ہے۔
اللہ تو اللہ ہیں، اب دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تب اللہ پاک کی سب کو زیارت ہوگی کیسے اللہ ہے ہمارے معبود ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں اور انہی پر ہم اعتماد کیے ہوئے ہیں، انہی کی رحمت کے بھروسے چل رہے ہیں اور ہر وقت ان سے خیر ہی خیر کی امید رکھتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، وہ خود فرماتے ہیں بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا۔ تو ہم کیوں تھوڑی نیت کیوں کریں، ہم بہت بڑی دیکھ، ہم تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں اللہ پاک داخل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھائی تھوڑے اللہ کے واسطے کیا مشکل ہے بھائی، ہاں تو وہ بڑی بڑی امید اللہ پاک سے رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ تو ایک قطرہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر اگر ہے تو زندگی بھر کے گناہوں کو دھونے کے واسطے کافی ہو جاتا ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں۔ خیر، تو اس لیے زیادہ بحث جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی صفات کی متکلمین کرتے ہیں، یعنی علم کلام، یعنی عقائد سے بحث کرنے والی جو کتابیں ہیں، اس میں اسی مضمون کو خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اس کی صفات کی کیا حیثیت ہے اور کیا درجہ صفات کا ہے۔ یہ عامتاً جو عقائد کی کتابیں ہیں، چاہے عربی کی چاہے اردو کی، اس میں انہی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات و صفات کے باب میں امت میں اختلاف رہا ہے، یعنی کچھ فرقے ایسے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے باب میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ حضرات زیادہ تر ان فرقوں کا جو فرق باطلہ ہیں اور جو صحیح ایمان رکھتے نہیں ہیں، جن کا عقیدہ اللہ کی ذات و صفات کے باب میں صحیح نہیں ہے، یہ حضرات کوشش کرتے ہیں کہ ان فرق کے عقائد کو ظاہر کیا جائے اور اس کا رد کیا جائے۔ بھائی ایمان ہی تو اصل ہے نا، اگر ایمان ہے تو پھر سب آسان ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو زندگی بھر کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بہت سے مقامات پر یہ بات عرض کرتے رہتے ہیں کہ آج کل یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ سے لوگ بہت دلچسپی لیتے ہیں، گھنٹوں اس میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے پروگرام نشر کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان میں عقائد میں ایسے تذبذب پیدا ہو جائے، تزلزل پیدا ہو جائے، شکوک شبہات پیدا ہو جائے۔ اس کی بھرپور کوشش اس وقت جاری ہے، ہاں ایک دنیا لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہ ان سے ایمان کو کیسے چھین لیا جائے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ کس شبہے سے ایمان سے نکل جائیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی محقق سمجھتے ہیں اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں، لیکن معلوم اعدائے دین کو ہے کہ ان کا ایمان اگر چھین لینا ہو تو ان کی قلوب میں ایسے شکوک اور شبہات کو پیدا کر دو، ایسی تقریر ان کے سامنے کرو کہ ان کا ایمان جو ہے وہ داوالول ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ایسے پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے ہوں، جو ہمارے ایمان کو گویا فاسد کرنے والے ہوں۔ اس لیے کہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے اعمال جیسے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، اعمال جیسے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں۔ آج تک ایک سجدہ ہم نہیں کر سکے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو پیار آ جائے،
کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ایک سجدہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی شاہن شان ہو؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اعمال تو ہم ایسے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، لے دے کے رہ گیا ایک ایمان، صرف کیا رہ گیا؟ ایمان رہ گیا، جس پر ہم نجات کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر ایمان بھی نہیں رہا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایمان بھی نہیں رہا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ اس ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ ساوی نے لکھا ہے تفسیر میں، جلالین شریف کی شرح ہے ساوی، اس میں لکھا ہے کہ ایک ادنا سے ادنا مومن، تیسرے درجے کا مومن، اگر اس کے نور ایمان کو اللہ پاک دنیا میں ظاہر فرما دیں تو مشرق و مغرب کو روشن کرنے کے واسطے کافی۔ اتنی بڑی دولت ہم لیے پھر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہمارے کان پر جو تک نہیں رینگتی ہے اور ہم اپنے کھیل تماشے میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض کھیل ایسے ہیں جس میں کفر و شرک ہی ہے، اور کفر و شرک ہی بچے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس گیم سے بڑی دلچسپی کے ساتھ گھنٹے گزار دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، قیمتی ہیرا ہے۔ اب اس سے اس کی قیمت سمجھ لیجئے کہ اس کے عوض ملے گی، جنت ملے گی جو اس دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی۔ ادنا جنتی کو جنت ملے گی، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور نعمتیں تو ایسی ہوں گی کہ کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، بلکہ اس کا خطرہ بھی دل پر نہیں گزرا، ایسی نعمتیں۔ تو کس بنیاد پر ملے گی؟ ایمان کی بنیاد پر۔ تو اب ایمان کتنا قیمتی ہوگا سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سے تو دنیا سے 10 گنی جنت اور نعمتیں تو ایسی جو کبھی ہمارے دل پر اس کا خطرہ تک نہیں گزرا ہے۔ اتنی بات بھی ایمان کی قیمت کو سمجھنے کے واسطے کافی ہے۔ ہم معمولی چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام اگر ایمان کے ساتھ گزری ہے تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور آپ نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ معمولی دنیا کی وجہ سے اپنے ایمان کو فروخت کر دیں گے، سودا کر لیں گے ایمان کا۔ یہ زمانہ چل رہا ہے، یہ زمانہ آ گیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، معمولی روپے پیسے کی وجہ سے، معمولی روپے پیسے کی وجہ سے چلی جاتی ہیں۔ ان کا حشر پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کو فروخت کرنا نہیں تو اور کیا ہوا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان حضرات نے ایمان کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی، یعنی امت کا ایمان سلامت کیسے رہے، اس لیے بہت جد و جہد کی، کوشش کی، محنت کی، اور اپنے زمانے کے جو فرق باطلہ تھے، فرق ضالہ تھے، ان کا بخوبی رد فرمایا۔ یہ تو حدیث کی کتاب ہے، آپ کہیں گے حدیث میں کیا ہوگا، نماز روزے سے متعلق حدیثیں ہوں گی؟ نہیں، ایمان اول بھی، ایمان آخر بھی، اس لیے ضرورت ایمان کی اول بھی ہے اور ایمان کی آخر میں بھی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مقام پر ایمان کو ذکر کیا ہے، اور ایسے ہے بھی، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایمان کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو کلمہ پڑھ نہیں سکتا، تو ہم کلمہ پڑھ دیتے، اس کے کان میں سنا دیتے ہیں کہ اذان اور اقامت ہو گئی اس کے کان میں، تو کہا تو نہیں پڑھ سکتا، لاؤ میں پڑھ دیتا ہوں، اور جو بچے کے کان میں چلا گیا وہ نقش اس کے دل پر ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں بھی کلمے کی ضرورت ہے نہیں ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ضرورت ایمان کی ابتدا میں بھی ہے،
اور ضرورت ایمان کی انتہا پر بھی ہے۔ امام بخاری نے بھی کتاب کی ابتدا میں بھی ایمان کو ذکر کیا ہے اور کتاب کی انتہا میں بھی ایمان کو ذکر کیا ہے، اور اسے اشارہ کر دیا کہ ایمان ہر وقت ضروری ہے، ابتدا میں ضروری اور انتہا میں ضروری، تو اب دونوں وقت میں تو یعنی درمیان وقت میں تو باقاعدہ ضروری ہی ہوگا۔ تو ایمان سے مفر نہیں ہے، اور ایمان کی حفاظت و صیانت کی بے حد ضرورت ہے۔ کوئی ایسے گیم نہ دیکھو، کوئی ایسا رد عمل تمہاری طرف سے نہ رہے جس سے ایمان میں کچھ کا کمی پیدا ہو جائے، تزلزل پیدا ہو جائے۔ وہ تو ایسے کانٹے کی چیز ہے، ادھر کانٹا گیا تو گیا ایمان، ذرا بھی ادھر ادھر ہو گیا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں سے میں ذکر کروں گا، یا جو انٹرنیٹ کے بہت شوقین ہیں ان سے ذکر کروں گا کہ بھائی جب کبھی تم لوگ ان چیزوں سے نہ دیکھو، لیکن تم دیکھ ہی رہے ہو اور تم جو ہے بضد ہو کے نہیں دیکھیں گے، تو جب کبھی کوئی شبہ پیدا ہو اپنے وقت کے علماء کی طرف رجوع کر کے اس شبے کو رفع کر لینا چاہیے۔ اگر وہ شبہ رفع نہیں ہوا اور اس شبے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بے ایمان ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس طرح کی گیم یا اس طرح کے پروگرام جو غیروں کے آتے ہیں یا اپنے غیروں کے اپنے ہوتے ہیں، لباس اپنا اور باتیں غیروں کی کرتے ہیں، ایسوں کا پروگرام ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، نہ سننا چاہیے، اور اگر سن بھی لیا دیکھ لیا تو پھر جو شبہ دماغ میں گردش کرنے لگتا ہو فوراً اس کو رفع کرنا چاہیے، ورنہ بعض شبہات ایسے سخت اور قوی ہوتے ہیں کہ آدمی دائرۂ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر بے پناہ زور دیا ہے، اور اپنے زمانے کے جتنے فرق باطلہ تھے ان کا بأتم و اکمل وجوہ اس کا رد فرما دیا ہے، بأکمل وجوہ رد فرما دیا ہے۔ جو حضرات بخاری شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، ان کو اس کا بخوبی انداز ہے کہ امام بخاری نے اپنی پوری صلاحیت کو نچوڑ کر خاص طور سے عقائد کی باب میں رکھ دیا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے یہ ایسی مشکل ترین کتاب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری صلاحیت کو نچوڑ کر اس کتاب میں بھر دیا ہے، اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ کیا مطلب اس کا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرق باطلہ کے رد کرنے میں پوری طاقت صرف کر دی ہے، فرق باطلہ کو رد کرنے میں آپ نے پوری طاقت صرف کر دی ہے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو سب ہے، اور اگر یہ نہیں ہے یعنی ایمان نہیں ہے تو مسئلہ ہاتھ سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، لیکن ایمان یہ شبہ اگر پیدا ہو گئے نا تو یہ روزے بھی کام نہیں دیں گے اور نمازیں بھی کام نہیں دیں گے۔ اور اگر ایمان سلامت ہے تو چاہے کیسا گندا آدمی ہو لیکن اس ایمان کی بنیاد پر نجات کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں تو کتاب الوحی کو ذکر کیا ہے، اور پھر ایمان، اور پھر ایمان آخر میں۔ دو کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ آپ نے، ویسے تکرار سمجھ میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ کتاب الایمان کو بیان فرمایا، اور بخاری تو حدیث میں بھی تکرار بہت کم کرتے ہیں، تو کل کتاب میں ہی تکرار ہو گیا۔ کہا نہیں، تکرار نہیں ہے۔ پہلا کتاب الایمان جو ہے وہ ایمان کا مثبت پہلو ہے، یعنی ایمان میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے ایمان کا مثبت پہلو۔ تو کتاب الایمان میں خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والعقائد کے عقائد کیا ہیں ان کو بیان کیا کہ عقیدہ ہمارا ایسا 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 ہونا چاہیے۔ اور آخر کتاب التوحید میں آپ نے ایمان کے سلبی پہلو کو ذکر کیا ہے۔ سلبی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کون سا ایمان صحیح نہیں ہے، کون سا ایمان صحیح نہیں ہے، کون سا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو مثبت ہوتا ہے، دوسرا پہلو منفی ہوتا ہے۔ تو آپ نے 2 مرتبہ کتاب الایمان کو ذکر نہیں کیا، بلکہ 1 مرتبہ اس کے مثبت پہلو کو ذکر کیا ہے اور دوسری مرتبہ اس کے منفی پہلو کو ذکر کیا ہے۔ ہم جس
باب میں چل اور سب سے پہلے کتاب الوحی کو ذکر کیا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کتاب الوحی تو کسی محدث نے پہلے ذکر نہیں کیا، کسی کتاب میں کتاب الوحی پہلے نہیں ہے، صرف بخاری شریف میں کتاب الوحی پہلے ہے۔ تو آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ضرورت تھی سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا؟ جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے کتاب کا افتتاح کر کے پہلے ہی فرق باطلہ پر ضرب کاری لگا دی، ضرب کاری لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو فرق جیسے معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، خوارج ہیں، جن کا آپ رد کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، تو ان سب کی مذاہب کی بنیاد عقل پر، ان کی میزان عقل میں جو چیز اترتی ہے اس کو مانتے ہیں، اور جس پر نہیں اترتی اس کو نہیں مانتے، گویا عقل کو یہ اصل قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سب پر ضرب کاری لگا رہے ہیں کہ عقل اصل نہیں ہے بلکہ وحی اصل، بلکہ وہی اصل ہے۔ اگر وحی سے تم کو ایک بات مل گئی، پہنچ گئی، اب تمہاری عقل میں وہ آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، تم اس کو رد نہیں کر سکتے ہو، اس کو ماننا ضروری ہوگا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ خیر اسی میں ہے کہ مانو، اللہ کی بات کو مانو، اب میری سمجھ میں آئے تو مانوں گا اور نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا، تو پھر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عابد معبود کا تعلق کیسے ہے؟ بھئی عبدیت تو یہی ہے کہ آپ کا معبود جو کہتا ہے اس کو تسلیم کرو، چاہے تمہاری عقل اس کو تسلیم کرتی ہو اور چاہے عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میزان عقل میں تولیں گے، اور آ گیا سمجھ میں تو مانیں گے، نہیں آیا تو نہیں مانیں گے۔ کہا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واسطے کتاب الوحی سے اپنے کتاب کا افتتاح فرمایا ہے، تاکہ ان حضرات کو کہہ دیا جائے کہ وحی کی بنیاد پر جو ہے وہ اصل دین و شریعت ہے، اور تمہاری عقل چاہے تسلیم کرتی ہو چاہے نہ کرتی ہو۔ اصل میں کل شریعت تو عقل کے موافق ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ عقل کے خلاف ہے۔ کل شریعت، کوئی ادنا حکم بھی ایسا نہیں ہے، ادنا سنت بھی ایسی نہیں ہے جو عقل کے موافق نہ ہو۔ عقل کے خلاف تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جو عقل کے پجاری ہوتے ہیں اور کتاب و سنت سے ایسا قلبی دماغی رشتہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا تعلق نہیں ہوتا ہے، خشک ہی خشک رہتے ہیں اور محبت پیدا نہیں کرتے، ان کو طرح طرح کے اشکال ہوتے ہیں، طرح طرح کے۔ محبت پیدا ہو گئی اللہ پاک کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کہاں اشکال؟ وہ تو سوچتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ایک صحابی کا قصہ میں نے ابھی سنایا تھا کہ وہ چادر اوڑھ کے آئے گیرو کلر کی، گیرو کلر ہے نا، بی جے پی والے وہ گیرو کلر پہنتے ہیں، وہ ایسی چادر اوڑھ کے آئے، مجلس نبوی میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا تم نے پہن لیا ہے؟ کچھ آپ نے اعراض کیا، کچھ نکیر کی۔ وہ صحابی گر گئے اور اس چادر کو سیدھے تندور میں جھونک دیا، جلا دیا تندور میں۔ پھر دوسری چادر پہن کر آئے سفید والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی وہ چادر کیا ہوئی؟ کہا کہ حضور وہ تو میں نے تندور میں جھونک دی۔ کہا کہ میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ اس کو تندور پہ جھونک دو، جلا دو، تم اپنی بیوی کو دیتے، بہن کو دیتے، بیٹی کو دیتے، عورتوں کے واسطے تو کلر پہننا جائز ہے۔ کہا کہ حضور جس سے آپ کی نظر ہٹ گئی وہ چیز ہمارے واسطے قابل استعمال نہیں ہے۔ یہ تو محبت تو ایسی ہوتی ہے، وہ کہاں پوچھتا کہ اس میں کیا کلر میں کیا رکھا ہے اور کیوں نہیں پہننا ہے اور کیوں کرنا ہے، وہ کچھ پوچھنے کے واسطے نہیں رہے، اور فوراً یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، کوئی اشکال رہتا ہی نہیں۔ اسی لیے ہم تو جا بجا کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، تربیت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اولاد کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر دو،
محبت کے واقعات سناؤ، صحابہ کرام کے واقعات سناؤ کہ انہوں نے کیسی اپنی جان مال کی بازی اللہ کے رسول کے واسطے لگا دی ہے۔ اگر ان باتوں کو سنتے سنتے اگر بچے میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو گئی، وہ اثر پروف ہو جائے گا، پھر وہ کئی معاصی کے بالکل جلتے ہوئے لاؤ میں چلا جائے گا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ محبت ایسی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فرق باطلہ ہیں جن کا بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد فرما رہے ہیں، وہ عقل کے میزان میں ہر مسئلے کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی مسئلہ زیر بحث ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، میزان عمل قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو عقل کے پجاری ہیں، جیسے معتزلہ ہیں اور یہ جہمیہ وغیرہ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عمل کا وزن کہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی عمل یعنی آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، نماز پڑھی، اب وہ نماز کہاں ہے؟ لاؤ دکھاؤ، نماز دکھاؤ، اس کا کوئی جسم ہے؟ وزن تو جاندار چیز کا ہوتا ہے، یعنی جسم جو چیز ہے، جسم والی چیز ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، لکڑی کا، پتھر کا، لوہے کا، ان چیزوں کا، آٹے کا، ڈال کا، ان کا وزن ہوتا ہے۔ اعمال تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو آپ نے کیا ختم، کیا ختم، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی عقل میں نہیں آ رہا کہ عمل کا وزن، اب جب نہیں آ رہا ہے تو کہا کہ نہیں، عمل کا وزن نہیں ہوگا، عمل کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے، قرآن خود کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عدل قیامت کے دن قائم کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو نہیں، وزن نہیں ہوگا اعمال کا۔ اب ہے تو ایمان رکھتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، بہرحال فرق ضالہ ہے، باطلہ ہے، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ ان کو کافر نہیں کہا گیا ہے، معتزلہ کو کافر نہیں کہا گیا ہے۔ اور یہ فرق جو آیات قرآنیہ میں توجیہ تعویل کرتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہا گیا ہے۔ ہاں، جو اس کا انکار کر دیتے، آیات ہی کا انکار کر دیتے ہیں کہ آیت کلام پاک کی ہے ہی نہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں نا، ایک تو اس کے مفہوم کا انکار کر دینا اور ایک آیت کا انکار کر دینا۔ تو یہ جتنے فرق ہیں وہ آیات کا انکار نہیں کرتے، ورنہ تو ان کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت تو ہے، لیکن اس آیت سے مراد عدل کا ظہور، اظہار عدل مراد ہے، یعنی اللہ پاک قیامت کے دن عدل کو ظاہر فرمائیں گے، انصاف کریں گے، یہ مراد ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے مراد عدل کرنا مراد ہے۔ اس سے بہت سے ہمارے علماء بھی، جیسے مجاہد کا قول آگے آ رہا ہے، ضحاک ہیں، اس طرح کے 3-4 اور افراد ہیں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو وہ اہل سنت سے، لیکن قائل اسی کے ہیں کہ اظہار عدل مراد ہے، اعمال کوئی وزن کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو عقل کی میزان میں ہر مسئلے کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بھنور میں پھنس جاتے ہیں کہ پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سیدھی بات ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے تو کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور ایک پلڑے میں میزان عمل کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا ہے، اور اس کے 2 پلڑے ہیں، اس کا ایک کانٹا ہے، ایک ڈنڈی ہے، اور جبریل اس کو تھامیں گے اور اس میں اعمال کو رکھا جائے گا، اور باری تعالیٰ کے سامنے اعمال کا وزن ہوگا۔ سب ٹھیک ہے، آمنا صدقنا، چاہے میری عقل مانتی ہو، چاہے میری عقل نہ مانتی ہو، لیکن اگر محبت ہوگی تو کہے گا کہ میرے اللہ کہتے ہیں، تو کون نہ کہنے والا، میرے نبی کہتے ہیں، تم کون نہ کہنے والے۔ وہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے محبت بہت مرکزی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہمارے قلوب کو اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بھر دے، بالکل ختم، کوئی مسئلہ ہی نہ رہ جائے، تاکہ کسی چیز، اور جس قلب میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ پاک کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، اس سے شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ محبت خاتمہ بالخیر کی ضامن ہے۔ ہاں، محبت خاتمہ بالخیر کی ضامن ہے۔
شیطان بھی اس کو بہکا نہیں سکتا ہے، فوراً کہے گا کہ تو کون؟ میرے اللہ کہتے ہیں چل، میرے نبی کہتے ہیں چل، تیری بہکاوے میں ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں گویا سمجھا رہے ہیں اور ان فرقوں کا رد کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے کو میزان عقل میں تولنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ بہت سے موقعوں پر چٹ گر جاؤ گے اور تمہیں جو ہے ٹھوکر لگے گی، ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے کتاب الوحی کو رکھا ہے کہ وحی کی بنیاد پر جو بات آ گئی بس وہی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میں نے پوری کتاب جو لکھی ہے وہ سب وہ علوم ہیں جو وحی کی بنیاد پر آنے والے علوم ہیں، عقائد ہیں وہ بھی وحی کی بنیاد پر ہیں، اور اعمال کی جتنی بحث وہ بھی سب کے سب کیا ہے؟ وحی کی بنیاد پر ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے۔ کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ہیں اور آپ نے بھی اجتہاد فرمایا ہے، احادیث سے آپ نے مسائل کا استنباط و استخراج کیا ہے، وہ تو ہر مجتہد نے کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کے روشنی میں جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ آپ نے فرمائی ہے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بخاری مجتہد مطلق ہے تو کوئی کتاب ہے جس میں بخاری کے مجتہدات کو لکھا گیا ہو؟ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ہیں تو ان کے مجتہدات یعنی مسائل فقہیہ کی کتابیں بھری ہوئی سب لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، امام احمد کا مسلک یہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے نہیں۔ تو مالکیہ کی کتاب ہے، اصول و فروع کی کتاب ہے، تو امام بخاری کی کتاب اصول و فروع میں ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب اصول و فروع میں نہیں ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کا مجتہد مطلق کا درجہ رکھتے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اس درجے کے آپ مجتہد ہیں، مجتہد مطلق، بالاتفاق مجتہد مطلق ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشہور مقولہ ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کا فقہ تراجم میں ہے۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، ہر وقت ہم اس کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ بخاری کا فقہ یعنی ان کے استنباط و استخراج کیے ہوئے مسائل اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو کوئی الگ کتاب تو ملے گی نہیں، لیکن جو بخاری شریف کے تراجم عنوان جو ہے حدیث پر جو عنوان لگاتے ہیں نا، اس عنوان میں بخاری کا مجتہد اور مستنبط مسلک لکھا ہوا ہے کہ بخاری اس حدیث سے فلاں مسئلہ نکال رہے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، لہذا آپ کوئی الگ کتاب تلاش کرنے جائیں گے ملے گی نہیں، لیکن یہ پورا مذاہب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنے ہیں وہ تراجم کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور اسی کو زیادہ اقرب قرار دیا گیا ہے، کہ بخاری کا تفقہ اور بخاری کا مقام استنباط و استخراج اگر معلوم کرنا ہے تو تراجم دیکھ لو کہ کس درجے کا مجتہد تھا، کتنا اعلیٰ اور کتنا گہرا علم رکھتے تھے، اور کتنا اعلیٰ ان کا استنباط اور کیا ہے قوت استخراج و استنباط کتنی بڑی ہوئی تھی۔ وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کر لو، امام بخاری کے تراجم کو دیکھ لو۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے تو امام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ کے بھی امام ہیں، اور ہر تاریخ کے بھی امام ہیں، اور ہر چیز کے امام ہیں۔ عجیب و غریب شخصیت اللہ پاک نے پیدا فرمائے، اور ہم جیسوں کے لیے راہ شریعت کو ہموار کر گئے، ہموار کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے اپنی کتاب کا افتتاح کیا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کو رکھا ہے، اور وہاں کچھ فرق باطلہ جیسے مرجیہ وغیرہ کا رد پہلے کتاب الایمان میں کیا ہے۔ بیشتر تو وہی ابواب ہیں جس سے ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے مثبت پہلو کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر کتاب التوحید میں فرق ضالہ باطلہ کا بہت ہی زبردست قسم کا رد کیا ہے، اور اس رد کو سمجھنے کے لیے بھی اتنی بڑی عقل چاہیے
شراح کرام نے احسان کیا ہے جو سب مسئلہ حل کر دیا ہے اور رکھ دیا ہے. باقی بخاری کا استنباط استخراج سمجھنا بھی بہت مشکل تھا. اور اسی لیے حضرات یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ بخاری کے تراجم کے حل کا قرض اب تک امت کے سر پر باقی ہے. یعنی اتنا سب لکھے چکتے جانے کے باوجود یہ قرض ابھی امت کے سر باقی ہے. بعض نے کہا ہے کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرض کو ادا کر دیا ہے. اس لیے آپ کے الابواب التراجم میں کتاب ہے تو اس کتاب میں بخاری کے تراجم سے متعلق جتنی بحث ہے شاید یکجا آپ کو اتنی بحث کہیں نہیں ملے گی. اس واسطے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرض کو ادا کر دیا ہے. پھر بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پر کچھ لکھا ہے لیکن زیادہ تر مواد جو ہے شروع حدیث سے جمع کر کے ایک جگہ کر دیا ہے. وہ آپ نے آسانی کر دی. میرے آپ کے واسطے 10 شرحیں کھولنے کی ضرورت ترجمہ حل کرنے کے واسطے نہیں رہے گی بلکہ آپ ایک ہی الابواب والتراجم کو دیکھ لیں گے تو آپ کو کئی شروع کا خلاصہ وہاں مل جائے گا. لیکن ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر قلم اٹھاتے تراجم پر تو وہ حق ادا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے قلم اٹھایا نہیں. انہوں نے اس پر قلم نہیں اٹھایا. نہ کوئی بخاری کی شرح لکھی اور نہ تراجم پر آپ نے قلم اٹھایا. گویا آپ یہ فرماتے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا علم اس درجے کا تھا علم تھا وہ بہت اعلیٰ چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے علم کے. اگر وہ قلم اٹھاتے تو تراجم کا حق جو ہے شاید ادا کر دیتے لیکن آج تک نہ انہوں نے اٹھایا نہ آج تک کوئی ایسا فرد پیدا ہوا جس نے بخاری کے تراجم کا حق ادا کر دیا ہو. اس لیے قرض اب بھی باقی ہے. کوشش کرو اب تم لوگ میں سے کوئی تیار ہو جائے اس قرض کو پورا کرنے کے لیے. کیا بعید ہے اللہ بعد میں کوئی پیدا کر دے, ایسے کوئی بعید تھوڑے ہی ہے. بہرحال یہ بخاری کے تراجم کی حیثیت ہے. تو آپ نے کتاب الایمان اور اس کے بعد یہ کتاب التوحید کو آپ نے ذکر فرمایا ہے اور فرق باطلہ کا آپ نے بآحسن طریق بآحسن وجوہ آپ نے رد فرما دیا ہے. من جملہ اس کے یہ آپ کا باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. آیت کریمہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ کبھی قرآن کی آیت کو بھی عنوان بنا لیتے ہیں. جیسے یہاں قرآن کو کبھی حدیث کو عنوان بنا لیتے ہیں, کبھی حدیث سے اوپر عنوان اپنا رکھتے ہیں اور اس سے اس حدیث سے نکلنے والے مسئلے کو بیان فرماتے ہیں. تراجم تو آپ کے اس پر بھی بہت بڑی بحث ہوئی ہے کہ بخاری ترجمہ منعقد کیسے کرتے ہیں, اس کی کیا کیا نوعیت ہوتی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 80 سے اوپر انواع آپ کے تراجم کے انواع ذکر فرمائے ہیں. 80 سے بھی زیادہ, میں تو سمجھتا ہوں 100 کے قریب ذکر کیے ہیں لیکن بہت زیادہ انواع اس کے ہیں کہ آپ کے تراجم کی نوعیت یہ ہوتی ہے. یعنی عجیب و غریب کتاب ہے میرے بھائی. علم کا خزانہ ہے, علم کا سمندر اس میں بہہ رہا ہے اور اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. بحر ناپیدا کنار ہے بالکل. ہاں, جو جتنی غواصی کرتا ہے اس میں سے ہیرے جواہرات نکال کر لاتا تو ہے لیکن مکمل لا سکتا ہے. جیسے ابھی عرض کیا کہ تراجم کا قرض امت کی ذمہ اب تک باقی رہ گیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آیت کریمہ کو ترجمہ بنایا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ پاک کے فرمان کا بیان. کون سا فرمان؟ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہمارے قاری صاحب نے یہی کچھ آیات پڑھی تھی اور اس میں یہ آیت بھی آ گئی تھی ماشاءاللہ. بہت مناسب انہوں نے انتخاب کیا تھا کہ رکوع کا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ ترجمہ. ہم موازین قسط قائم کریں گے قیامت کے دن. اب یہ ایسا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ ایک مجلس میں حل ہونے والا نہیں ہے. ابھی بیچ سے میں بھی تھک ہار کر چھوڑ دوں گا
اور کہوں گا کہ بھائی بس دعا کر لیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی ایک پوری کتاب صوتی شکل دروس 372 دروس شائع ہوئے ہیں، موبائل پر آ گئے ہیں، جو آدمی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، اور آپ کی آواز بالکل وہی جو آپ نے درس دیا ہے اس کو کسی نے ٹیپ سے نکال کر رکھ دیا ہے، آپ کے واٹس ایپ پر رکھ دیا ہے۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ لاؤ حضرت نے آخری باب، تو دیکھا تو 3 دن تک بیان ہوا آخری باب۔ یعنی علوم ہی اتنے ہیں میرے بھائی، اور پھر ایسا آدمی جو بیان کرے گا وہ کیا کیا کہے گا اور کیا کیا اندر سے نکالے گا۔ تو 3 دن مکمل اس کے اوپر بیان، تیسرے دن دعا ہوئی ہے، 3 دن ہم نے مکمل اس پر بیان کیا۔ تو اب میں 1 گھنٹے میں ساری باتیں کہاں کہہ سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، حضرت کے سامنے تو ان کے قدموں کی دھول، ہم تو ہیں کچھ بھی نہیں۔ کیا نسبت خاک رب عالم پاک، کوئی نسبت ہی نہیں ہمیں تو، لیکن پھر بھی ان کی سنی ہوئی باتیں ہیں 2-4 جو ہم کہہ رہے ہیں، انہی کا فیض ہے جو یہ 2-1 لفظ کہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ باقی ہم کیا اور ہمارا علم ہی کیا، کہنا ہی کیا۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے من کی میں کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے اور رات ان کی، اور میں تو کہتا ہوں چراغ ان کا اور رات بھی ان کی، دونوں ہی ان کے۔ بالکل صحیح بات، اور کیا ہے بھائی، وہ تو ایسے ہی تھے۔ ان کا فضل و کرم، احسان، ان کی محبتیں، ان کی توجہات کی برکت سے 1-2 بات کہنے کی ہم تو قابل ہوئے ہیں، اور اسی سے آپ لوگ کچھ تھوڑا عزتی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ورنہ ہماری تو حیثیت ہم خود جانتے ہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قبول فرمائے جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ترجمہ جو ہے، باب جو ہے بخاری شریف میں، ایک اہتمام اس بات کا کیا جاتا ہے کہ ہر باب کا تعلق کتاب سے، جیسے کتاب التوحید ہے تو کتاب التوحید کے تحت آنے والے جتنے ابواب ہیں، اس سے ہر باب کا ربط کتاب سے بیان کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو قائم فرمایا، پھر اس کے تحت اس باب کو کیوں لائے، اس پر بھی مستقل بحث، اور پھر بحث بھی بحثی گرما گرم بحث، اس پر بھی بہت بحث ہوئی ہے کہ تراجم جو ہے کہ ہر باب کا تعلق کتاب سے، ہر باب کا تعلق کتاب سے۔ یہاں بھی علماء محدثین نے اس باب کا تعلق کتاب التوحید سے قائم کیا ہے۔ سوال قائم کیا کہ اس باب کا کتاب التوحید سے کیا تعلق ہے۔ ہمارا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شرح اس کی ہے الخیر الجاری۔ الخیر الجاری کے شارح جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید جو ہے، اس کی حیثیت متکلمین کے یہاں الہیات کی ہے۔ متکلمین جو ہے الہیات کی بحث کرتے ہیں، ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں الہیات کی بحث کی ہے، گویا سارے عقائد کو اس کے تحت بیان کیا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ متکلمین تو الف سے یا تک کے سارے عقائد بیان کرتے ہیں، اور اس کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سارے عقائد کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ وہ عقائد جو قابل رد ہیں ان کو ذکر کیا ہے، بقیہ کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اس لیے خیر الجاری کی بات حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صفات باری کو ثابت کیا ہے، باری تعالیٰ کے واسطے صفت کو ثابت کیا۔
اب ایک بہت لمبی بحث ہے کہ صفات کے باب میں فرق کتنے، اللہ کی صفات کے باب میں کتنی جماعتیں ہیں؟ بھائی جیسے فقہ کی 4 جماعتیں ہیں نہیں ہیں، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، 4 جماعتیں ہیں فقہ کی، ایسے صوفیہ کی 4 جماعتیں ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، 4 سلسلے وہاں کے ہیں۔ ایسے عقائد کے باب میں 3 جماعتیں ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کے باب میں 2 جماعت، ایک جماعت سلف کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین وغیرہ کی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے جو اللہ کے واسطے اللہ کی ذات اور اللہ کے واسطے صفات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ بھی ہے خود اور ان کے واسطے صفات بھی ہیں۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن صفات نہیں ہے، معرّہ عن الصفات، اللہ کی ذات، صفات اللہ کی نہیں ہے۔ اور تیسری جماعت ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہیں، لیکن صفات کی 2 قسمیں، کیا کہا، اسے مشکل مسائل ہیں سب کے سامنے، اس کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں تو سب اس کو سمجھتے ہی ہیں کہ بہت مسئلہ ہو جائے گا، کلام کا مسئلہ ہے، بچیاں سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی، اگر ہو سکتا ہو تو بچیوں کے واسطے بیان کرو یا پھر آگے چلو، اس کو یہیں چھوڑ دو۔ کیا رائے ہے مولانا؟ رائے ہے کہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، مولانا کی رائے یہ ہے۔ ذرا مشکل مسئلہ ہے، اگر کسی کو سننے کا شوق ہو تو پھر مجھ سے مل لے، میں اس کو سنا دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یا مولانا سے پوچھ لینا، یہ سمجھا دیں گے آپ لوگ۔ بچیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے استانیوں سے اس مسئلے کو معلوم کر لیں، یا ختم بخاری سے متعلق جو کتابیں ہیں یا شروحات ہیں ان سے اس مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیں، یہی کفایت کرے گا۔ اس لیے ہم اس بحث کو یہیں چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تو چاہتی ہے کہ سنائے، لیکن ابھی بڑا لمبا ہو جائے گا کہ اشعریہ یہ کہتے ہیں، ماتریدیہ یہ کہتے ہیں۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اور ذرا سخت بھی رہے گا، مشکل ہے، اور میں بھی ابھی جیسے کچھ تھک سا رہا ہوں، 10 پر بس کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، قافیہ بھی ٹھیک ہے، 10 پر بس کر دو۔ تو یہ ایک ترجمہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ میزان عمل ہے، اور میزان عمل میں اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عادلانہ موازین۔ اب یہاں بھی ایک نحوی اور صرفی بحثیں کہ کیا ہے، موصوف صفت میں مطابقت نہیں، اب کیسے بات کریں گے بھائی، ہاں تو یہ سب مطابقت ابھی ذکر نہیں کرتے ہیں، بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ میزان عمل ہے، قیامت کے دن اس کو قائم کیا جائے گا اور اس میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ عام فہم بات ہے، علمی بھی ہے، عام فہم بھی ہے، اس کو ہم تھوڑا ذکر کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ میزان پیدا کی جا چکی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں قسطلانی میں داؤد علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے
کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میزان دیکھنے کی رغبت ظاہر کی کہ باری تعالیٰ میں میزان عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے میزان کو ان پر منکشف کیا تو وہ غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ وہ اتنی زبردست مخلوق ہے۔ بھائی انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نظر آتی ہے تو کیا آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میزان جیسی عظیم مخلوق ان کی سامنے آ گئی تو ایک دم سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ اتنی بڑی میزان میں کس کے اعمال تلیں گے؟ یعنی اس کا تو ایک پلڑا جو ہے اتنا بڑا ہے، اس میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان آ جائے ایک پلڑے میں، اتنا بڑا پلڑا ہے۔ تب ہمارے اعمال تو کیا ہیں؟ اب اتنی بڑی میزان میں کس کے اعمال ہوں گے جو اتنی بڑی میزان میں تلیں گے؟ مطلب گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میزان اتنی ہوتی جتنے بندوں کے اعمال ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا تو اللہ پاک نے جواب دیا، غور سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد کیا سمجھتے ہو؟ جس سے میں راضی ہوں گا، جس سے میں راضی ہوں گا اس کی ایک سبحان اللہ سے میزان کے پلڑے کو بھر دوں گا۔ ایک سبحان اللہ، اللہ کے رضا چاہے نہیں ہے، ہاں، اور اللہ راضی ہوتے اخلاص نیت سے، اس لیے اخلاص نیت کی حدیث بھی بخاری میں سب سے پہلے ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ میزان عمل میں بہت بھاری ہوگا۔ اس لیے آخر میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین کی روایت کو آخر میں باب کو ذکر کیا اور اعمال کی حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور اس سے بھی آپ نے اس طرف اشارہ کر دیا، توجہ دلا دی کہ دیکھو اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرو تو وہ میزان عمل میں بھاری ہوگا، اور اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ کسی نے 10,000 روپیہ خرچ کیا ہے، 2 لاکھ خرچ کیا ہے، 20 لاکھ خرچ کیا ہے، اس پر وہاں کوئی عدل و ثواب نہیں ہے تو صحیح، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ جو عمل ہوگا وہی قبول ہوگا، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اس لیے کہ اخلاص کی برکت سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو گئے تو اس سے بھاری عمل اور کون ہو سکتا ہے؟ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھیا سب سے بڑی چیز ہے، تو اللہ کی رضا اکبر ہے۔ تو اس رضا کے ساتھ اگر ایک سبحان اللہ بھی آ گیا، آدھا چھہارا بھی خرچ کر دیا تو اس سے میزان عمل بڑھ جائے گا۔ تو بھائی اپنے عمل میں وہ 3 آدمیوں کا قصہ ہے نہیں ہے، سب کو ریجیکٹ کر دیا اللہ پاک نے، کہا نہیں تمہارا عمل قبول نہیں، تمہارا عمل قبول نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی ہو۔ ڈر لگتا ہے اس حدیث کو بیان کرتے کرتے ابو ہریرہ غش کھا جاتے تھے، بیان کرنے کی طاقت نہیں رہتی اس کو بیان کرنے کی، اتنی خطرناک حدیث ہے۔ اللہ پاک اخلاص کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، نام نمود ریا شہرت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اس سے فطری طور پر اللہ ہم کو نفرت دے دے تاکہ ادھر اس راستے پر ہم جائیں ہی نہیں، اور جو کام ہو اخلاص کے ساتھ، جو کام ہو اخلاص کے ساتھ۔ اللہ پاک تو نیت کو دیکھتے ہیں نا، کوئی 10 لاکھ خرچ کسی نے مدرسہ بنا دیا، اب ایک آدمی بیچارہ ایسے دل پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یا اللہ کاش تو مجھ کو مال دیتا تو میں بھی ایک مدرسہ ایسا ہی بنا دیتا۔ بس وہ ہے اس کا خدا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ نیت اس کی سچی ہے، اس کو مدرسہ بنانے کا ثواب مل گیا، اس کو مدرسہ بنانے کا ثواب مل گیا۔ بھائی کسی کے پاس کچھ نہیں تو نیت ہی کرتا رہے، میں تو کہتا ہوں صحیح نیت کرتا رہے، اس نیت پر اللہ پاک فیصلہ کتنے، وہ تو ارحم الراحمین ہے نہیں، وہ تو فیصلہ کر ہی دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دین پھیلانے کا جذبہ آدمی پیدا کر لے اخلاص نیت کے ساتھ، بس اس کو ثواب مل جائے گا، پورا مل جائے گا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رضا جس کے ساتھ ہو جائے گی میری شامل، اس کے سبحان اللہ سے میزان عمل کو میں بھر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ میزان پیدا کی جا چکی ہے، جب تو داؤد علیہ السلام کو نظر آئے، قسطلانی نے اس کو ذکر کیا ہے
لیکن اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ روایت کہیں پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے جس بنیاد پر وثوق کے ساتھ کہا جائے کہ یہ حدیث ہے اور اس حدیث سے میزان کا پیدا کیا جانا ثابت ہے۔ خیر، ایک جلسے میں ہم لوگ یہی تقریر کر رہے تھے، اچانک میرے خیال میں ایک بات آئی، میں نے اس کو پیش کیا کہ بھئی روایت نہیں ہے لیکن روایت سے بڑھ کر دلیل موجود ہے، روایت سے بڑھ کر دلیل موجود ہے، اور وہ آیت کریمہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ۔ وضع میزان کا مطلب کیا ہے؟ میزان پیدا ہو چکی ہے۔ بھائی وضع کب ہوگا؟ جب کہ پیدا ہو چکی ہوگی نا، جبھی تو جیسے مائی کو رکھ دو، کب رکھا جائے گا؟ جب کہ پیدا ہو گیا ہو، موجود ہو چکا ہو، وجود میں آ چکا ہو۔ لہذا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ جو ہے یہ خود اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ میزان عمل کو رکھنا رہ گیا ہے، اس کو پیدا کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا ہے، جب موقع آئے گا تو اس کو اصل مقام پر نصب کر کے اس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، یہ ساری موازین کی آیات جتنی ہیں وہ خود دلیل اس بات کی بن سکتی ہے کہ موازین پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ اور آیت تو نہ بھی بنے لیکن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ تو بن ہی رہی ہے۔ وضع میزان اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو میزان عمل پیدا ہو چکی ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، اس کے حور و قصور و محلات پیدا ہو چکے ہیں، اور جہنم کے عذاب بھی پیدا ہو چکے ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ شب معراج میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن، عینی شاہد، جنت بھی جا کر دیکھ لیا، کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ اپنی اصل شکل اور اصل مقام پر جنت جہاں ہے وہاں کسی نبی نے نہیں دیکھا، صرف نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جنت کو دیکھا جہاں جنت بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے جہنم کا مشاہدہ کر لیا، بلکہ سب سے اوپر پہنچ کر اس ذات اقدس کا مشاہدہ کر لیا جس کی محبت میں لوگ سرگرداں و حیران جنگلوں میں پھر رہے ہیں، اپنا عینی مشاہدہ کر لیا۔ دو جماعتیں ہیں نا، دل کی آنکھ سے دیکھا، سر کی آنکھ سے دیکھا۔ حضرت شیخ بھی اسی طرف تھے کہ سر کی آنکھ سے دیکھا، اور ہم تو بہت وثوق سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی زیارت سر کی آنکھوں سے کرا دی، اور میں اس پر مزید حاشیہ لگاتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ کرا دی، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ کرا دی، اس لیے کہ 50 نماز کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، نہیں آ رہے تھے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام مل گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہا رے جاؤ، ہمارے معاذ الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مزاحی آدمی تھے، کہتے تو فرماتے تھے کہ اچھا ہو موسیٰ علیہ السلام مل گئے، 50 کا لے کر آ جاتے تو بغل میں مصلی دبا کر چلنا پڑتا، اس لیے کہ راستے میں کتنی نمازوں کا وقت تو آ جاتا اور نماز پڑھنی پڑتی وہاں ہم کو۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے، فضل ہے ان کا کہ حضور کو۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا لائے؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ کہا جاؤ اللہ کے واسطے جاؤ اور کچھ کم کرا لو، میری امت کو میں آزما چکا ہوں اور پریشان ہو جائے گی امت، یہ امت میں طاقت نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ۔ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، تو کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 رہ گئی، تو 9 5 45 ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو کتنی مرتبہ گئے؟ ایک تو پہلی مرتبہ گئے 50 لے کر آئے، اور پھر 45 معاف کرانے کے لیے 9 مرتبہ جانا پڑا، تو 10 مرتبہ ہوا نہیں ہوا؟ تو 10 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ سے مشافہتاً ہم کرامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ پاک کی دیدار اپنے آنکھوں سے کر لی۔ اور بھائی ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک میزبان ہو اور اتنے اہتمام سے کسی مہمان کو بلائے، اور جب وقت ہو کہ بھائی میزبان کہاں ہے، کہا وہ تو نہیں ملیں گے،
مہمان کی بے عزتی ہوگی نہیں ہوگی، مشکل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کہا نہیں، مہمان تو بلکہ پہلے میزبان تو استقبال میں رہتا ہے کہ بھئی ہمارے مہمان، اور اتنے معزز مہمان، اور ساری کائنات کے نظام کو ٹھپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور پھر آپ کو بلایا گیا، اور ساتوں آسمان و زمین سب کا مشاہدہ ہو گیا، اور پھر اب باری تعالیٰ کا نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ اس لیے ہم تو اسی میں ہیں بھائی کہ اللہ پاک کی زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے ہوئی ہے۔ یہ کہ مثلا لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، اس کا تعلق دنیا سے، اس کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا سے نہیں، عالم ملکوت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو عالم ناسوت سے ہے، یہاں سے ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر۔ ان آیت سے بعض حضرات نے استدلال کیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل امت کا طبقہ ادھر ہے، نووی وغیرہ بہت بڑی جماعت ادھر ہے کہ سر کی آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ جی، تو ایک نہیں 10 مرتبہ زیارت پہ ہی کہہ دو۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، چلو بات چلی ہے تو اور چلا دے آگے۔ یہ سوال بھی ہو رہا ہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پڑی تھی ہمدردی؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بھیجا، اور کسی اور نبی نے نہیں بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ بہت عجیب نکتے کی بات عزیز دوستوں لکھی ہے، عجیب بات۔ علماء کہاں کہاں سے باتیں لاتے ہیں، کیسے کیسے غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے نبی کی شان کو کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں، نبی کی شان کو کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ محمدی ہے نا، کہیں رکتے نہیں ہیں، ان کو تو اپنے نبی کو سب سے بڑا دکھانا ہے، کہیں بھی ہو، ہاں کہیں بھی ہو۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، کتنا بڑا معجزہ ہے آپ کے نبی کی جاری ہوئے۔ کہا ہمارے نبی کی تو انگلی سے پانی جاری ہو گیا، ان کو تو لاٹھی پتھر پر مارنی پڑتی تھی، ہمارے نبی کی تو انگلی سے ہی پانی جاری ہو گیا۔ تو ہر جگہ تقابل دکھاتے ہیں، لیکن تقابل ایسا چاہیے جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم نہ آتی ہو، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تنقیص لازم آ گئی تو اپنے نبی پر ایمان کے باوجود تمہارا ایمان رخصت ہو۔ ایک نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی جو ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو محمدی لوگ ایسے ہیں میرے بھائی، ان کو تو اپنے نبی کی شان ظاہر کرنا ہوتی ہے۔ تو یہاں شراح حدیث نے لکھا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں تھوڑی اس کو اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا کلام سنا تو اتنا شیریں و میٹھا کلام تھا، جیسے کوئی نعت پڑھ رہا ہو، کوئی قرات کر رہا ہو، تو جب بہت اعلیٰ قسم کی نعت و قرات ہوتی ہے نا، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ لاؤ جا کر دیکھو کون پڑھ رہا ہے، کون، جیسے بہت اچھی اذان ہوتی ہے لوگ دوڑتے ہیں، بچے بھاگتے ہیں کہ دیکھو کس نے اذان دی ہے، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے بہت میٹھا کلام اللہ پاک کا سنا، تو سننے کے بعد دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا اور کہا ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز ایسی ہے اور آپ ایسی میٹھی بات کرتے ہیں، تو آپ کی ذات کیسی ہوگی، ذرا مجھ کو اپنا دیدار کرا دیجیے۔ اللہ پاک نے کہا لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، تو زیارت نہیں ہو سکی یہاں، تو وہ زیارت کا جذبہ اندر ہی اندر رہ گیا، اب تک نہیں ہوئی۔ بھائی جنت میں جانے کے بعد زیارت ہوگی، ہم سب کو جو ہوگی زیارت انشاءاللہ تعالی، وہ جنت میں جانے کے بعد زیارت ہوگی۔ اور اس کا بھی عجیب نکتہ ذکر کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کیسے ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، تو کہا کہ جنت میں جانے کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ باقی بن جائے گا، یعنی ابدی بن جائے گا، یعنی پھر تو موت نہیں ہے، موت ایک ہی مرتبہ ہے، تو یہ ابدی بن جائے گا۔ اور اللہ پاک بھی ابدی، اللہ پاک بھی ابدی، تو ابدی کو ابدی سے مناسبت ہے، لہذا وہاں پہنچنے کا مناسبت پیدا ہو جائے گی، زیارت ہو پائے گی، وہاں ہو جائے گی۔
یہاں نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو ہم ابدی نہیں ہیں، یہاں تو ہم کیا ہے وقتی ہے، موت آ جائے گی، تو ابھی اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے، جب ابدی بن جاؤ گے تو ابدی کی زیارت وہاں ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا کہ چلو جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ۔ لکھا ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام آئینہ محمدی میں جلوہ خداوندی محسوس کر رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے جلوہ خدا، اس لیے کہ وہ تو سامنے جا کر آئے ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں اللہ کے دیدار کی کیا نورانیت رہی ہوگی، کیسے کیسے آپ، بھائی ہمارے نبی کا مقام تو الگ ہی الگ ہے۔ ہاں اللہ کا احسان ہے، سارے نبیوں نے دعائیں ویسے ہی تھوڑی کی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے، ہاں یہ تو ایسے ایک نبی کی دعا قبول، عیسیٰ علیہ السلام کی، باقی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رہ کر بھی، چھٹے آسمان پر رہ کر بھی ابھی زیارت نہیں ہو رہی ہے، تو آئینہ محمدی میں دیدار خداوندی، جلوہ خداوندی کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس لیے بار بار بھیج رہے ہیں کہ جاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، تاکہ جذبہ کسی درجے میں کچھ تسکین ہو جائے۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، تو امت کی ہمدردی تو چلو ہے، لیکن اصل مسئلہ تو اپنا حل کرنا تھا کہ ہمارا میں دیدار کی جو تمنا رہ گئی ہے کسی درجے میں وہ تمنا پوری ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال میں بھائیوں میزان کی بات کر رہا تھا، ونضع الموازین، تو میزان پیدا ہو چکی ہے اور وہ موجود ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے اٹھا کر لایا جائے گا، اس میں اچھے برے اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص نیت سے، لہذا ہمیں ہر کام اخلاص نیت سے کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔